میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان خاکی النسل ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے یہ آتش النسل بن جائے۔ خاکی النسل اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی نیچے زمین پہ پڑی ہوتی ہے، مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے۔ اگر مٹی اڑ کر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس مٹی کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ مٹی اگر اڑ کر چہرے پر لگ جائے، ہاتھوں پہ لگ جائے تو ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ مٹی چہرے پہ اچھی نہیں لگتی، سر کے اوپر اچھی نہیں لگتی، کپڑوں کے اوپر مٹی یہ اچھی نہیں لگتی۔ مٹی زمین پہ ہو، زمین پہ پڑی ہوئی ہو تو یہ زمین پہ اچھی لگتی ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے یہ آتش النسل بن جائے، اور جو آتش النسل بن جائے گا، آتش آگ کو کہتے ہیں، یہ چنگاری بن جائے، اس پر تھوڑا سا پٹرول ڈالا جائے تو یہ بھڑک اٹھے۔ یہ شیطانی خاصیت ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی خاصیت عاجزی اور تواضع ہے۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کی خاصیت آپ کو معلوم ہے، جتنی بڑی آگ ہوتی ہے اتنی زیادہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ انسان اگر اپنی خاصیت پہ رہے، اپنی اوقات میں رہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑے مراتب عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ اپنی اصلیت بھول جائے اور یہ اپنے آپ کو کچھ اور کہنے لگے، کچھ اور سمجھنے لگے، یہ آگ کی طرح اوپر کی طرف اٹھنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کے ساتھ عاجزی جھجتی ہے، انسان عاجزی کرے اللہ کو پسند ہے۔ جتنی عاجزی انسان کرتا ہے اتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ دیکھیں بندے کی وہ حالت جب بندہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، اسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے کی حالت اللہ کو اپنے بندے کی اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ وَاسْجُدْ، سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ مٹی پہ کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں۔ ہمیں ایک عالم فرما رہے تھے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے بندے تو میرے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ، میرے سامنے عاجزی کر، اور میرے بندے تو جب عاجزی کرے گا میں تجھے اپنا قرب عطا کروں گا۔ جس بندے کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اتنا اللہ کا محبوب ہوگا۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاول پکنے کے لیے رکھتے ہیں تو چاول کچے ہوں تو وہ شور کرتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، اچھلتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی یہ چاول ابھی کچے ہیں، پکے نہیں ہیں۔ جب چاول پک جاتے ہیں تو پھر وہ اچھلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہے اس کے اندر اتنی زیادہ عاجزی ہے۔ اللہ کے محبوب کا اتنا بڑا مقام، سارے انبیاء ایک طرف ہو جائیں، میرے اور آپ کے آقا ایک طرف ہو جائیں
تو تب بھی میرے محبوب کا مقام ان سب سے بڑا ہے. لیکن اتنی عاجزی اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے نبی کو 2 امروں میں 2 کاموں میں اختیار دیا ہے، 2 کام، ان میں سے آپ ایک پسند فرما لیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کام کبھی اپنے لیے پسند نہیں کیا، ہمیشہ آسان چنا ہے. جب بندہ مشکل کام چنتا ہے اس کا مطلب یہ وہ بہادری دکھا رہا ہے. اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے بہادری نہیں دکھایا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے. ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، پھر بھی عاجزی، اتنی عاجزی، سب سے بڑھ کر عاجز. اور پھر آگے حضور کے شاگردوں کی طرف آ جائیں، حضور کے صحابہ کی طرف آ جائیں تو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستی، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. لیکن اتنی عاجزی اللہ کے محبوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی ابن ابی قحافہ. اس زمین پہ اگر زندہ لاش آپ نے دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، قحافہ کے بیٹے کو دیکھ لو. اتنا اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اتنا مٹایا تھا. اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا. کل قیامت والے دن میدان محشر لگا ہوگا تو سارے پریشان ہوں گے. آپ سنتے رہتے ہیں حدیث مبارکہ جس کے اندر آتا ہے، سارے کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ سارے انبیاء بھی کہیں گے یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، آپ سفارش کریں، آپ اللہ کے سامنے گزارش کریں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. آدم علیہ السلام منع کر دیں گے. پھر آگے دیگر بڑے بڑے انبیاء کی طرف، اخیر میں میرے اور آپ کے پیغمبر کی طرف آئیں گے. اللہ کے محبوب فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں یہ سفارش کروں گا. حضور پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے جا کر سجدے میں گر جائیں گے. اللہ جل شانو فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ جو سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میرے محبوب سر اٹھائیے اور بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے، عرض کریں گے یا اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب شروع فرما لیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب حساب کے لیے کسی کو پیش کریں. فرمایا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب حساب کے لیے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس دن جلال میں ہوں گے. فرمایا صدیق اکبر کے چہرے پر جب اللہ کی نگاہ پڑے گی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی. ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ان کا بدلہ دیں گے. لیکن عاجزی اتنی، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں گھاس تن کا ہوتا مجھے جانور کھا لیتے. میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ حالانکہ نیکیاں اتنی. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں ہیں. کس کی ہیں؟ حضور نے فرمایا حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، حضرت عمر کی. حضرت عائشہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی آپ میرے ابا کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لیا. حضور نے فرمایا عائشہ کہ جن کو بدلہ دے دیا ہے میں نے ان کا تذکرہ کیا. صدیق تو وہ ہستی ہے کہ ان کا بدلہ تو چکا ہی نہیں سکتے، ان کی نیکیاں تو ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. حضرت عمر ایک مرتبہ کہنے لگے حضرت صدیق اکبر سے وہ غار والی ایک رات کی نیکیاں دے دو، ساری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو. پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ اتنی عاجزی، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتے تھے. وہ اللہ کے سامنے میں کیسے جاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی،
اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ فرمایا عمر جس راستے سے جائے شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے، اس راستے سے شیطان نہیں جاتا۔ لیکن اتنی عاجزی، فرمایا ایک موقع پر ایک جنگ سے واپس آئے اور بڑا مال غنیمت ساتھ لے کر آئے، تو جب وہاں پہنچے تو اچانک خیال آیا اور فوراً ممبر پہ بیٹھے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے فرمانے لگے عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک اور سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا کہ عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک اور سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی؟ یہ خشک سوکھا گوشت کھانا اس وقت غربت کی علامت ہوا کرتی تھی، یعنی یہ ہم اتنے غریب تھے کہ میری ماں خشک گوشت کھایا کرتی تھی، آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا۔ فرمایا میں مال غنیمت کے ساتھ لوٹا اور اتنی بڑی فتح کے ساتھ آیا، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا عمر اتنی بڑی فتح تجھے ملی، تو میرے دل کے اندر عجب آیا، خود پسندی آئی کہ عمر تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عمر کی یہ حالت ہے کہ عمر کی ماں ایسی تھی اور ایسی حالت میں ہم تھے کہ خشک اور سوکھا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اتنی عاجزی، اور یہ بت جو تکبر کا آیا فوراً نکال دیا، فوراً نکالا، اسے جگہ نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگر دی، اور اتنا بڑا مقام۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب پہاڑ پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ میں حرکت آئی اور زلزلہ آیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید تجھ پہ کھڑے ہیں۔ زمین وہ رک گئی، مقام کی طرف اشارہ تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ تجھ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی ہلتی ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، جب قبر کا تذکرہ سنتے تھے یا قبر کے سامنے کھڑے ہوتے اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے تھے۔ یہ عاجزی قبر عثمان کو کیا کہے گی؟ عثمان کو تو کہے گی مرحبا مرحبا، اللہ کے نبی کے داماد مرحبا، جن کو اللہ کے نبی نے فرما دیا عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور پھر آگے 10 حضرات کا نام لیا، فرمائے سارے جنتی، جن کو جنتی اللہ کے محبوب کی زبان سے یہ بشارت مل گئی، انہیں کیا خطرہ قبر کا؟ عاجزی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک موقع پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص دیکھا تو پہچانا نہیں، ملاقات کی، پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے جواب میں فرمایا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب ساری کائنات کے بادشاہ جو ہیں ان کا داماد علی، یہ نہیں فرمایا کہ حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ کے شوہر، یہ نہیں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین ان کا بابا علی، یہ نہیں فرمایا فاتح خیبر، یہ نہیں فرمایا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ میں اور آپ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم سب کچھ بتاتے ہیں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ فلاں بہت اچھا انسان ہے، اس نے فلاں کام بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، تو کان میں قریب ہو کر کہتے ہیں میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ ہاں فرمایا یہ حاجی صاحب بھی ہے، خود کہہ رہے کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، ہاں جی یہ حاجی صاحب بھی ہے۔ ہم تو یوں کہتے ہیں، عاجزی، اتنی عاجزی۔ فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ دانا جب مٹی کے اندر ملتا ہے تب یہ گلے گلزار ہوتا ہے، اگر یہ مٹی میں نہ ملے تو یہ دانے کا دانا ہے، خشک ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ لیکن جب یہ مٹی کے ساتھ ملتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، اپنی ہستی کو مٹاتا ہے یہ دانا، تو اس دانے سے پھر بہت سارے دانے نکلتے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، انتہا درجے کی عاجزی۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ
خواجہ فضل علی قریشی ہاشمی عباسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی ہستی تھی. ان کا ایک واقعہ کتاب میں پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ واقعات ہم کسی کے سامنے بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن حضرت نے اپنی بڑائی چھپانے کے لیے، تکبر کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے سب کو جمع کیا. حضرت فرمانے لگے او فقیرو، قرآن کریم کے اندر آتے نا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، ہم سارے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، خود بھی اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے اور اپنے جو مریدین سالکین ان کو بھی فقیروں کہتے تھے. او فقیروں، سارے جمع ہوئے. فرمایا ایک مرتبہ میرے پیٹ میں ریح جمع ہوئی، ہوا جمع ہوئی اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. او فقیروں، میری حالت اتنی بگڑ گئی کہ میں مرنے کے قریب ہوا، میں تڑپ رہا تھا، اچانک وہ ہوا نکلی اور میں سکون میں آ گیا. اب سارے مریدین حیران ہو گئے، آپ بھی حیران ہو گئے، یہ کوئی سنانے کی بات ہے؟ ہوا خارج ہو گئی. فرمایا مریدین کہنے لگے حضرت آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا؟ فرمانے لگے اللہ کے فقیروں، بھلا جو اپنی ہوا خارج کرنے میں بھی محتاج ہو وہ تکبر کر سکتا ہے؟ نے کہا نہیں حضرت نہیں کر سکتا. فرمایا اب سنو، اب میں جو بات سنانے لگا ہوں، رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا فضل علی قریشی من حیث الجماعہ، آپ نے سنتوں سے بھرپور ایسی جماعت تیار کی ہے کہ ساری دنیا میں ایسی جماعت نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے یہ بشارت سنائی، یہ سنانا چاہتا تھا، ساتھ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں اتنا محتاج ہوں کہ اپنی ہوا خارج کرنے میں بھی محتاج ہوں. بھلا یہ انسان تکبر کر سکتا ہے؟ جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو ذلیل کیا. سب سے پہلا جو ذلیل ہونے والا ابلیس، مردود، شیطان. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سجدہ کرو، سجدے کا حکم دیا، یہ جنات میں سے تھا، یہ نوریوں میں سے نہیں تھا، ناریوں میں سے تھا، لیکن اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ چپے چپے پہ اس کی عبادت، اتنی عبادت اللہ نے طاؤس الملائکہ بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا. لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ لوگ مجھے سجدہ کرتے، میں نے اتنی عبادت کی ہے. اس سے پوچھا بعد میں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بعد میں کہہ دیتا نا غلطی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دیتے. سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ گیا، وہ اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے پڑی ہوتی ہے، میرا مقام زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے مردود، ہمیشہ کے لیے اللہ نے مردود کر دیا. کس وجہ سے؟ اس نے کہا انا، یہ انا کا لفظ ہے نا، انا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب انا بندہ یوں کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، جب یہ کہا نا میں کچھ ہوں، کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ کہے میں کچھ ہوں، کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے میں کچھ ہوں، بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس میں کچھ ہوں، اچھی گاڑی، بڑا کاروبار، بزنس، اور یہ بڑا بزنس مین ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، میں بڑا آدمی ہوں، اس کے پاس طاقت ہے. جس نے طاقت کا یا کسی چیز کا بھی غرور کیا، تکبر کیا، اللہ نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. قوم عاد کتنی مضبوط تھی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد اتنی مضبوط تھی، کتابوں میں لکھا ہے 60 ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے تھے، اور اتنے مضبوط تھے کہ یہ کھجور کا درخت، اس کی جڑ کتنی مضبوط ہے، یوں ہاتھ سے یوں پکڑتے یوں جھٹکا دے کے نکالتے، اور یوں اتنا مضبوط تھے. کہنے لگے ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ جس نے بنایا ہے تمہیں وہ تم سے زیادہ مضبوط ہے. میں جب ان پہ عذاب آیا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں. جس نے بھی تکبر کیا، جس چیز کا تکبر کیا، کسی علم والے نے علم کا تکبر کیا، برباد ہو گیا. کسی طاقت والے نے طاقت کا تکبر کیا، برباد ہو گیا. کسی دولت والے نے دولت کا تکبر کیا، برباد ہو گیا. کسی نے کسی بھی چیز کا تکبر کیا، برباد ہو گیا. اچھے خاصے مضبوط جوان تکبر کرتے ہیں،
ان کو فالج کا اٹیک آئے، فالج پڑ جائے، چلنے کے قابل رہتے ہیں وہ؟ چلنے کے سر میں درد ہو جائے، ان سے کہا جائے بھائی اتنے مضبوط آدمی ہو، سر کا درد تمہیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس سر کے درد نے تو مجھے ایسا کر دیا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ پشتو میں کہتے ہیں عاجزی لویا بادشاہی دا، عاجزی بہت بڑی بادشاہت ہے۔ جو عاجزی کرے گا، ایک مثال سن لے اس کی، ایک اللہ والے مثال دے رہے تھے، جہاز دیکھیں قریب سے کتنا بڑا لگتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی سواریاں آتی ہیں، لیکن جب جہاز یہ رن وے پہ آتا ہے، چلتا ہے، چلنے کے بعد یہ بلندی پہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اپنا آپ سکیڑنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو چھوٹا دکھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں چھوٹا ہوں۔ تھوڑا سا اور اوپر جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، اور اوپر جاتا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ جب بلندی پہ چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بالکل چھوٹا ہوں، اتنا سا ہوں، اتنا سا، اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اتنا چھوٹا سا ہے بس۔ کیوں؟ وہ بلندی پہ چلا گیا ہے۔ جس کے اندر جتنا اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت ہوگی، اتنا اس کے اندر عاجزی ہوگی۔